روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اللہ کا عاشق تھا. اس نے دیکھا سمندر میں ایک جگہ ایک پہاڑی کی چوٹی نکلی ہوئی ہے. یہ پہاڑ تھا سمندر کے اندر اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی تھی. اس نے اس چوٹی کے اوپر ایک کمرہ بنایا اور اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے, میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کروں. اور اس کمرے میں اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی. اب آپ اندازہ لگائیے, ہماری تو عمر ہی ابھی 50-60 کے قریب ہے یا 40 ہے. اس نے 400 سال اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کی. کیسا خوش نصیب انسان تھا. پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ, اگر یہ ممکن ہے کہ مجھے نماز کے سجدے میں موت آئے تو مجھے نماز کے سجدے میں موت دے دینا. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور نماز میں سجدے کی حالت میں اسے موت آئی. 400 سال عبادت کی اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی. اب اس کی روح جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس بندے کو میری رحمت سے جنت دے جاؤ. اس نے کہا رب بعملی, اے اللہ نہیں, میرے عملوں کی وجہ سے میں نے 400 سال آپ کی عبادت کی ہے اور سجدے میں مجھے موت آئی ہے, تو میرے عملوں کی وجہ سے جنت ملے. اللہ نے پھر فرمایا میری رحمت سے جنت دے دو. اس نے کہا رب بعملی, اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. جب 2 دفعہ اس نے کہا نا تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے فرشتوں, جو اس کو میں نے نعمتیں دی اور جو اس نے عبادت کی, ذرا ان کا آپس میں حساب کر لو. اب فرشتوں نے جب حساب کیا تو پوری زندگی کی عبادت صرف آنکھوں کی بینائی کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکتا. اللہ نے فرمایا میرے بندے, تیری پوری زندگی کی عبادت بینائی کا شکر ادا نہ کر سکی اور تجھے تو میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں. جب فرشتوں نے اس کو گھسیٹا جہنم کی طرف تو وہ رونے لگا. اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے, اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا ہاں اب تجھے بات سمجھ میں آئی, میں تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرماتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرمایا انت رحمتی, اے جنت تو میری رحمت ہے. ارحم بک من اشاء, میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے اپنی رحمت کر دوں گا. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت ملے گی, عملوں کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی. چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ, اللہ کی رحمت میرے اوپر غالب آئی تو مجھے جنت ملے گی, اپنے عملوں سے جنت نہیں مل سکتی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, کیونکہ مدرسہ پڑھنے والے طلباء طالبات اکثر عجب کے شکار ہوتے ہیں, دوسروں کو کم نظر سے دیکھتے ہیں. فلاں تو بے نمازی ہے, فلاں تو بے پردہ عورت ہے, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے, اور ہم تو بس نیک ہیں, عبادت کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, مگر اپنی نیکیوں پر یا اچھے اعمال پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے. کام اگر بنے گا تو اللہ کی رحمت سے بنے گا, لہذا روتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا.